بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول گلبرگ پی ایف بیر کیمپس کی طرف سے خوش آمدید۔ جماعت سوم میں آپ کی معلمہ نتاشا۔ 7واں ہفتہ اور 7ویں ہفتے میں آج ہمارا ناظرے کا حصہ ہے۔ آج ہم ناظرہ پڑھیں گے اور ناظرے میں آج ہم سورہ نصر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ نصر کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ نصر کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ سورت کیا ہے؟ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور ترتیب کے لحاظ سے، قرآن مجید کے نزول کے لحاظ سے یہ سب سے آخری سورت ہے۔ سب سے نزول کے لحاظ سے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پورے عرب میں اسلام پھیل جائے گا۔ اور فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، مطلب سب لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس سورت کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرا رہے تھے کہ جو آپ کے ذمہ کام دیا گیا تھا وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے لیے کیا آئی ہے؟ یہاں پہ ہمارے لیے آیت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے کیا آئی ہے؟ آیت آئی ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہاں پہ دیکھیے جا کے جیم الف جا کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے۔ کیا ہے اوپر اس کے؟ مد ہے۔ تو مد کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب پھر ہے یہاں پر آیت آئی ہے، تو آیت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آیت میں ہمیں رک جانا ہے۔ فسبح بحمد ربک، پھر پڑھ میرے پیچھے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو یہاں پہ 2 زبر ہے تو ہم نے 1 زبر پڑھنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان تواب۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اور جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، مطلب اللہ کی مدد کیا ہو گئی؟ اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ میں فتح حاصل ہو گئی، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ کے گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کہ فتح مکہ کے بعد لوگ کیا کریں؟ لوگ گروہ در گروہ، مطلب بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ اسلام کو کہتے ہیں۔ پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ مطلب ابھی کیا ہے؟ ابھی تسبیح اور مغفرت مانگنے کا آپ کا ٹائم آ گیا ہے۔ بے شک وہ تو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اور لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ تسبیح مطلب ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے۔ کیوں مغفرت مانگنی چاہیے؟ کیونکہ انسان ہے، انسان سے دن میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کس طرح جھوٹ بول لیتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ مانگنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی اور موت کا تو کسی کو علم نہیں ہے کہ کب کسی کی آخری گھڑی آ جائے، کب کسی کی موت واقعہ ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر دم رات کو سونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رات کو سونے سے پہلے ہمیں، آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رات کو سونے سے پہلے ہمیں ذکر اور اذکار کرنے چاہیے۔ اس کے بعد رات کو ہمیں یہ دعا کر کے سونا چاہیے کہ ہمیں سب کو معاف کر کے سونا چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے لوگ پسند ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ خود معاف کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے بھی سب کو معاف کر کے سوئیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہماری صبح اگر نہ ہوئی تو ہمارے اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ ہم نے سب کو معاف کر کے سوئے ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے سورہ نصر کا صرف ترجمہ، عربی نہیں، جسٹ ترجمہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے. یہ ہے آپ کا ویک 7 کا ہوم ورک. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.